سورہ الکہف شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کج پیچ نہیں رکھا، ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی، تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا۔ بڑی ہی سنگین بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وہ اسی زینت پر ریجھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن بالکل نابود کر کے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی ہے۔ ہم ان کی سرگزشت تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی، اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے؟ اور وہ یہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ تو بشارت ہوئی کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلاں غار میں جا کر پناہ لو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا، اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمائے گا۔ تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس کے صحن میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تم کوئی دستگیری کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔
ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ اس کے نتیجے میں وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ وہ بولے، ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے، تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ خیر، اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو، پھر وہ اچھی طرح دیکھے کہ پاکیزہ کھانا شہر کے کس حصے میں ملتا ہے اور اس سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ ہم نے اسی طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو، جب ان کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا، ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو اور زیادہ تفتیش نہ کرو۔ ان کا پروردگار ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہی، انہوں نے کہا، ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ان میں سے کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پچو، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو، میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ اے پیغمبر، تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو، الا یہ کہ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا پڑے، اور نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے پوچھو۔ اور دیکھو، کسی معاملے کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں اس صورت میں کہ اللہ چاہے۔ اور جب تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اسی طرح کہیں گے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اس پر مزید بھی۔ کہہ دو، ان کے رہنے کی مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کا غیب اسی کے علم میں ہے۔ کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، اور اپنے اختیار میں وہ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور تمہارے پروردگار کی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے اسے لوگوں کو سنا دو۔ خدا کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تم ان سے ہٹ کر کچھ چاہو گے تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے۔ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو اپنے رب کی رضا جوئی میں صبح و شام اس کو پکارتے ہیں۔ تمہاری آنکھیں دنیوی زندگی کی رونق کی خاطر ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور تم ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور جن کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ ان سے کہو، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ البتہ یاد رکھو کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ وہ چہروں کو بھون ڈالے گا
کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے طریقے سے عمل کریں۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، اس طرح کہ ان کے پاؤں تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ سندس اور استبرق کی سبز پوشاک پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ۔ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی کے قطع رکھ دیے تھے۔ دونوں باغ خوب پھل لاتے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی تھی۔ اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرا جتھا بھی زبردست ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ تاہم میں اگر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر جگہ ہی پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ تم جو چاہے کہو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا؟ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں تو عجب نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اس کو کسی طرح پا نہ سکو۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا۔ سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کا باغ گر پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ یہ جس پر ریجھے ہوئے ہیں انہیں اس دنیوی زندگی کی مثال سناؤ۔ یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش برسا کر اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئیں، پھر چورا ہو کر رہ گئیں جسے ہوائیں اڑاتی پھری ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے اس دنیوی زندگی کی رونق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہتر وہ اعمال ہیں جو اچھے اور باقی رہنے والے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ رکھی جائیں گی۔ اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل اریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں، اور سب صفیں باندھے ہوئے تیرے پروردگار کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آ گئے نا؟
जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, बल्कि तुमने तो ये समझ रखा था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं करेंगे। उस वक्त आमाल का दफ्तर सामने रख दिया जाएगा, फिर तुम मुजरिमों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा है वो उससे डर रहे होंगे और कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा दफ्तर है कि ना कोई छोटी बात इसमें लिखने से छोड़ी है ना बड़ी। उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा परवरदिगार उस दिन किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो वो सजदा रेज हो गए, मगर इब्लीस नहीं माना। वो जिन्नों में से था, सो अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना कारसाज बना रहे हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे ये जालिम इख्तियार कर रहे हैं। ये उनको मेरा शरीक ठहरा रहे हैं, जबकि मैंने इन शैतानों को न ज़मीन और आसमानों को पैदा करते वक्त बुलाया था और न खुद इनको पैदा करते वक्त बुलाया था। मैं ऐसा नहीं हूँ कि गुमराह करने वालों को अपना दस्तोबाजू बना लूं। ये उस दिन क्या करेंगे जिस दिन खुदा कहेगा कि अब उनको पुकारो जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे, सो उनको पुकारेंगे मगर वो इन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। हम उनके दरमियान एक हलाकत का गड्ढा हायल कर देंगे और ये मुजरिम उसकी आग को देखेंगे और समझ लेंगे कि उसी में गिरने वाले हैं और उससे बचने के लिए वो कोई राह ना पा सकेंगे। हमने इस कुरान में लोगों की रहनुमाई के लिए हर किस्म की तंबीहात तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ई हुआ है। जब इनके पास हिदायत आ चुकी तो इन लोगों को ईमान लाने और अपने रब से मग़फ़िरत मांगने से यही चीज़ रोक रही है कि अगलों का मामला इनके लिए भी जाहिर हो जाए या अजाब इनके सामने आ खड़ा हो। इन्हें बताओ कि रसूलों को तो हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बशारत दें और ख़बरदार कर दें, और इन मुनकिरों का हाल ये है कि बातिल की मदद से कट हुज्जतियाँ करते हैं कि इसके ज़रिए से हक़ को नीचा दिखाएं, और मेरी आयतों को इन्होंने मजाक बना रखा है और उस चीज़ को भी जिससे इन्हें खबरदार किया गया है। उनसे बड़ा जालिम कौन होगा जिन्हें उनके परवरदिगार की आयतों के ज़रिए से याद दहानी की जाए तो वो उनसे मुंह फेर लें और अपने हाथों की कमाई भूल जाएं जो आगे भेज चुके हैं। इनके दिलों पर हमने इसी के सबब से पर्दे डाल दिए हैं कि इस कुरान को ना समझें, और इनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है कि इसको ना सुने। तुम इनको कितना ही हिदायत की तरफ बुलाओ, ये इस हालत में तो हरगिज़ कभी हिदायत ना पाएंगे। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। वो इनके अमाल की पादाश में इन्हें उसी वक्त पकड़ना चाहता तो इन पर फौरन अजाब भेज देता, लेकिन इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है और वो जब आ जाएगा ये उसके मुकाबिल में कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। ये बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब उनके लोग जालिम हो गए तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, और उनकी हलाकत के लिए भी हमने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। इनके मुकाबिल में सब्र करो ए पैगंबर, और इसके लिए वो वाक़या सामने रखो जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि मैं चलता रहूँगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुँच जाऊँ, या इसी तरह साल हा साल चलता ही रहूँगा। सो जब वो दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुँचे तो अपनी नाश्ते की भुनी हुई मछली भूल गए
اور اس نے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ لی۔ پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے تو ہم کو بڑی تکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا، کیا عرض کروں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر لی۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ اس نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرۂ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ بالآخر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں چھید کر دیا ہے تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے۔ اس پر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یہ دفینہ اس نے رکھا تھا۔ سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ خود نکالیں، یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے،
یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ وہ تم سے ذوالقرنین کی بابت سوال کرتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ تذکرہ ابھی تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ پھر اس نے ایک مرتبہ ایک مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے سورج کو دیکھا کہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہ تیرے اختیار میں ہے کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو نہایت سخت سزا دے گا۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا اس کے بدلے میں اس کے پروردگار کے پاس بھی بھلائی ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا تو اس کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہوا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے پھر ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچا تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے، تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی سلیں لا دو۔ چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دیا تو کہا کہ دھونکو، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ سو یہ ایک ایسی دیوار بن گئی کہ اب نہ تو وہ اس پہ چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور اس طرح ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ اس دن ہم دوزخ کو ان منکروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب نہیں لاتے تھے۔ پھر کیا یہ منکر اس خیال میں ہیں کہ میرے بندوں کو یہ میرے سوا اپنا کارساز بنا لیں؟ یہ محض خوش فہمی ہے۔ ایسے منکروں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہوئے۔ اب قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، ان کا بدلہ یہی جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں
اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی اٹھنا نہ چاہیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ میرے پروردگار کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ میرے پروردگار کی نشانیاں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ ان سے کہو تم کس سے نشانیاں مانگتے ہو؟ میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔